اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہر قسم کے نوسر بازوں اور فراڈیوں سے محفوظ رہیں۔ آج کی میری ویڈیو ایک انتہائی عام ٹاپک پہ ہے کہ جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد سے جو مخلصین تھے ہمارے، جو بہت ہی اچھے اور چاہنے والے لوگ تھے، جو چاہتے تھے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ کام کریں اور متاثرین کی خاطر کام کریں، ان مخلص دوستوں نے ہمیشہ یہ مشورہ دیا کہ سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، مل کر چلنا چاہیے۔ اور میرا شروع سے ہی یہی موقف تھا کہ جو بھی بندہ متاثرین کے حقوق کی بات کرے گا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، چاہے ماضی میں جو بھی ہوا ہم سب چیزیں بھلا کے اکٹھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میری اکثر ویڈیوز میں یہی میرا موقف جو ہے وہ آتا رہا، لیکن پچھلے دنوں جو ہے وہ اس پہ جب زور دیا گیا گروپوں میں بہت زیادہ، تو پھر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی۔ یہ تقریباً 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں جو بندہ متاثرین کے حقوق کی بات کرے گا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ یہ ایک تحریر جو ہے یہ میں آپ کے سامنے ابھی ڈسپلے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، جب ماضی کے تمام اختلافات میں بلا کے، اور ہمارا جو گروپ ہے پورا وہ 8 لوگوں کا گروپ جس نے ایڈوائزری کور کمیٹی کو ختم کیا تھا، اور اس میں ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے اپنے حلف کی پاسداری کی، اور جن لوگوں نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور اپنی ایڈوائزری کور کمیٹی کو ہم نے ختم کر دیا۔ اور ہم چونکہ اگر اس ایڈوائزری کور کمیٹی کو قائم رکھتے تو پھر سمجھیں کہ ہمارے اوپر بھی انگلیاں اٹھنی تھیں، ہمارے اوپر بھی لوگوں نے جو ہے وہ طنز کرنا تھا کہ آپ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جو بک چکے ہیں، جنہوں نے اپنی ذات کی خاطر پیسے لے لیے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس کو ختم کر دیا، اور آئندہ ہم نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ آئندہ کوئی کمیٹی نہیں بنے گی۔ لیکن پچھلے دنوں جب اس بات پہ زور دیا گیا کہ جی ہمیں مل کے چلنا چاہیے اور ایک ایسا ہمارا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ سب مل کر کام کریں اور کوئی لائے عمل دیں تاکہ ہم جو ہے وہ مینجمنٹ کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں، تو اس پہ میں نے اپنا موقف جو ہے وہ پھر دہرایا۔ لیکن جب اس پہ دوستوں نے رابطہ کیا سید قمر زیدی صاحب کے ساتھ، اب میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے میں نے آج تک جو حقائق تھے وہ بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ میں نے کبھی سید قمر زیدی صاحب کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی ہے، کوئی ان کے اوپر کوئی میں نے الزام نہیں لگایا۔ جو بات ہوئی ہے وہ میں نے بیان کی تھی، اور وہ آج بھی میں بیان کرنے سے گریز نہیں کروں گا کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا تھا۔ میں اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اور نہ میں یہ کہوں گا کہ جی انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔ وہ آج تک اس بات کو نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا تھا میں نے ٹھیک کیا تھا، میں نے اپنے ڈالر لیے ہیں۔ تو یہ باقی سارے جو لوگ ہیں ان کے اپنے ڈالر نہیں تھے، ان کی اپنی انویسٹمنٹ نہیں تھی، ان کے حرام کے پیسے لگے ہوئے ہیں جو ان کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم جا کے اپنے وہاں پہ جولیاں پھیلا دیں کہ جی ہمیں آپ پہلے اکوموڈیٹ کر دیں، میرے ڈالر پھنسے ہوئے ہیں میرے پہلے دے دیں باقی کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ہمارا موقف تھا، اس پہ ہم نے سٹینڈ لیا تھا اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں۔ جو بندہ بھی اپنی ذاتیات کی بات کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں پس پردہ ڈال کے پھر بھی ہم نے کہا کہ ہم متاثرین کے حقوق کے لیے اگر دوست کہتے ہیں تو ہم سب مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ جب دوستوں نے رابطہ کیا، اور اس میں جو ہمارے انتہائی قابل احترام، ابھی مجھے نام لینے سے کوئی جو ہے نا وہ جھجک نہیں ہے، اعجاز انصاری صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے بہت زور دیا اس بات کہ سب کو مل کے چلنا چاہیے۔ خرم بھائی میرے پاس کل آئے ہوئے تھے چکوال میں، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جی سب کو مل کے چلنا چاہیے۔ میں نے ان کے سامنے بھی انکار نہیں کیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے، ہم سب مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب اعجاز انصاری صاحب نے سید قمر زیدی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے جو تحریر لکھی ہے، جو انہوں نے جواب دیا آگے سے، وہ میں پبلک کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب پبلک نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ متاثرین کے حق میں کون جنگ لڑ رہا ہے اور متاثرین کے حقوق کو سامنے رکھ کے متاثرین کے کندھے استعمال کر کے کون بول رہا ہے۔ اور اس میں یہ بات کی گئی ہے اس تحریر میں، یہ تحریر آپ پڑھیں، ابھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی یہ تحریر، آپ اس تحریر کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک شخص نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سلیم جمٹ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس نے ہمارے کندھے استعمال کیے ہیں۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سلیم جمٹ 85 سے سٹیج پہ بولنے والا بندہ ہے، سٹیج پہ کام کیا ہے، میں نے ہر طرح کے سٹیج گزارے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں بائی برتھ لیڈر ہوں، میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں، بی فار یو میں آپ آ کے تو مشہور ہوئے ہیں۔
مجھے لوگ جانتے تھے، اور آج بھی میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں لیڈ کر سکتا ہوں، میرے اندر لیڈر کی کوالٹیز موجود ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر اور تحمل دیا ہے کہ میں آپ جیسے لوگوں کو برداشت بھی کرتا ہوں۔ اس کے باوجود آپ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی ہمارے کندھے استعمال کر کے آپ لیڈر بنے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میری سیف الرحمان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ سید قمر زیدی صاحب نے کروائی ہے، یا اس سے پہلے 50 دفعہ میں سی او سے مل چکا تھا؟ ان کے کندھے استعمال کر کے ہم لیڈر بنے؟ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بالکل بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ تحریر آپ پڑھ لیں، اس کو غور سے پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا ہم اپنے جذبات قربان کر سکتے ہیں۔ ہم ساری باتیں پیچھے کر کے بلا کے متاثرین کے حقوق کی خاطر ہم ایک ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن اس بندے نے ابھی پھر یہ تحریر بھیج کے جو ہے وہ انتشار پھیلایا ہے۔ آئندہ کے لیے کبھی بھی ہمارے 8 لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ کمیٹی جو ہے ختم کی تھی، انہوں نے سٹینڈ لیا تھا اس طرح کے لوگوں کے خلاف، وہ کبھی بھی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور نہ ہم آئندہ ان کے ساتھ کام کریں گے۔ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سیاہ کریں سفید کریں جو بھی کریں، یہ تو پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں میرے پاس ڈرافٹ تیار ہے، میں یوں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں کیش ورک کو بند کروا دوں گا۔ یہ ساری باتیں سن سن کے اب ہمارے کان پک چکے ہیں۔ ہم جو کریں گے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میں کروں گا، سلیم جمٹ اکیلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے کوئی بھی لیڈر یہ نہیں کہے گا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ کروں گا میں ہی کروں گا، میرے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، میں بہت بڑی چیز ہوں۔ جو بندہ یہ بات کرتا ہے سب سے بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے، میں اس کو کبھی بھی لیڈر نہیں مانتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ جب تک متاثرین سب اکٹھے نہیں ہوں گے، سب مل کر اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑیں گے، اس وقت تک ہم اپنے حقوق نہیں لے سکتے ہیں۔ سلیم جمٹ جتنا مرضی ہے بڑا لیڈر ہو، یا کوئی بھی بڑا لیڈر اٹھ کے آ جائے وہ کہے جی میں اکیلے سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بالکل یہ سمجھیں کہ زیرو ہے جب تک متاثرین سب اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلیں گے۔ یہ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور آئندہ اگر کسی نے یہ بات کی کہ جی ہمارے کندھے استعمال کر کے یہ لیڈر بنے ہیں، تو آئے وہ میرے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر لے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا لیڈر ہے۔